میرا نام مریم ہے۔ میں آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں، یہ سن کر آپ کو پیار محبت جیسے پاکیزہ رشتے سے نفرت سی ہونے لگے گی۔ میں، میرا والد اور میری والدہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ میری زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھری پڑی تھی۔ میرے والد مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، میری ہر ضرورت کو پورا کرتے۔ وہ دن رات محنت کرتے، رات کو جب تھک ہار کر گھر آتے تو میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگتے، یوں ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ میں بھی اپنے اماں ابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ان کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ کئی بار رات کا کھانا تک نصیب نہ ہوتا، مگر پھر بھی میں نے کبھی اپنی اماں یا اپنے ابا سے شکایت نہ کی۔ پانی کا گلاس پی کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور سونے کی کوشش کرتی، مگر بھوک سے ٹوٹتے جسم کے ساتھ نیند کہاں آتی ہے بھلا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ خدا ہمارا امتحان کب ختم کرے گا، ہم کب سکھ کا سانس لیں گے۔ چند دن بعد ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ میرے ابا دیکھنے میں جوان اور خوبصورت تھے۔ وہ عورت گھر آئی، میرے ابا نے دروازہ کھولا تو وہ حیرانگی سے انہیں تکنے لگی۔ اس نے بتایا کہ وہ چند دن ہی ہوئے ہیں اسے یہاں پر شفٹ ہوئے، اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب وہ اور اس کا 15 سالہ بیٹا اکیلے رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ وہ یہ سب ہمیں کیوں بتا رہی ہے، بھلا اس کا کیا مقصد۔ بابا اب گھر لیٹ آنے لگے تھے۔ میں اور اماں کافی پریشان ہو جاتی تھیں۔ ایک دن اماں نے مجھے اس عورت کے گھر کچھ لینے کے لیے بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ابا کی موٹر بائیک وہیں کھڑی ہے۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور جا کر دروازہ بجانے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ عورت جس کا نام آسیہ تھا، ابا کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر بنا لباس لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور واپس لوٹ آئی۔ خوش قسمتی سے ابا نے مجھے نہ دیکھا تھا، مگر ان کو شک تھا کہ کوئی تو انہیں دیکھ چکا ہے۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ میں یہ سب اماں کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، کیونکہ ان کی طبیعت پہلے سے ہی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگتیں اور پریشان رہتیں۔ سرکاری ہسپتال لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کہ اماں کو خوب ریسٹ کی ضرورت ہے، انہیں کسی قسم کی بھی ذہنی ٹینشن نہ دی جائے۔ میں خاموش ہو گئی، مگر کچھ روز بعد ابا نے خود ہی بتایا کہ وہ آنٹی آسیہ کو پسند کرنے لگے ہیں اور بولے کہ دیکھو فرزانہ، اب تم بیمار رہنے لگی ہو، اب تم سے میرا کوئی کام نہیں ہوتا، نہ ہی گھر کا، اب تم میرے کسی کام کی نہیں، لہٰذا مجھے دوسری شادی کرنے دو۔ کیونکہ ابا اماں سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، اس لیے ابا کا پہلے ہی اماں کے ساتھ گزارا مشکل تھا، اور اب اس عورت کی وجہ سے تو ابا نے بالکل ہی ہمیں چھوڑ دیا۔ جب ابا نے یہ ساری بات اماں کو بتائی تو اماں رونے لگیں اور ابا سے ترلے منتیں کرتی رہیں، پر ابا کو ذرا بھی ترس نہ آیا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے اور جا کر اس عورت کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اب گھر میں اور اماں اکیلے رہتی تھیں۔ اسی دوران ہمارے محلے میں موجود آوارہ لڑکے روز ہمارے گھر رات کو دیوار پھلانگ کر آنے جانے لگے اور مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے۔ جب بھی کسی کام سے کچھ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو میرے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ اماں کی طبیعت خراب رہا کرتی تھی تو مجبوراً مجھے ہی نکلنا پڑتا تھا۔ اماں تو بیمار تھیں، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ کاش میں اب ساتھ چلی جاتی تو ان سب سے محفوظ ہو جاتی، مگر پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا اور توبہ کرنے لگی۔ میں اس ماں کے درد کا حساب نہیں دے سکتی جو اس نے مجھے جنم دیتے ہوئے برداشت کیا، تو میں اماں کی خدمت کرتی رہتی اور ان سے دعائیں لیتی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے 4 پیسے کمانے لگی، جس سے اماں کی دوائیوں کا خرچ پورا ہوتا اور میں خود بھوکے پیٹ سو جایا کرتی۔ چند دن بعد یوں اچانک اماں کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ ان کا مکمل علاج کرواتی۔ میں آنٹی آسیہ کے گھر گئی، وہ میری سوتیلی ماں تھی، اس کے پاس کافی پیسہ تھا۔ میں نے مدد مانگی پر انہوں نے کوئی مدد نہ کی۔ اسی طرح میری والدہ وفات پا گئیں۔ میں بالکل اکیلے رہ گئی تھی، جس پر ابا کو میرا خیال آیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ میں اس وقت صرف 11 سال کی تھی۔ ابا مجھے اس گھر لے آئے۔ 3-4 روز بعد میری سوتیلی ماں مجھ سے برا سلوک کرنے لگی، مجھے مارا پیٹا کرتی تھی اور گھر کے سارے کام کاج کرواتی۔ سارا دن تھک ہار کر جب رات کو بستر پر لیٹنے کے لیے جاتی تو میری سوتیلی ماں بچا کچا کھانا میرے آگے رکھ کر چلی جاتی۔ میں اسی کو غنیمت سمجھتی اور کھا کر سو جاتی۔ میری سوتیلی ماں کا بیٹا جس کا نام احسن علی تھا میرے ساتھ سویا کرتا تھا۔ میں اس وقت 11 سال کی تھی اور وہ 15 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ میں تو اس کو اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ جب سب سو جاتے تو وہ میرے ساتھ غلط حرکات کرنے لگتا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ سب اپنی اماں کو بتاؤں گی،
مگر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ وہ مجھے ہی غلط کہیں گی۔ دن گزرتے گئے اور اس کی حرکات دن بدن بڑھتی گئیں۔ اب میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سب جا کر سوتیلی ماں آسیہ کو بتایا تو وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ بولی، تیرے تو لچھن ہی ٹھیک نہیں، بن ماں کی بچی ہو، نہ جانی کیسی تربیت کی تھی اس نے، تم نے خود یہ سب کیا ہوگا اور اب الزام اس میرے معصوم بچے پر لگا رہی ہو۔ جس پر احسن بولا، جی اماں بالکل یہی بات ہے، اس نے مجھے سب کرنے پر مجبور کیا، جب میں نے منع کیا تو یہ آپ کو بتانے آ گئی۔ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ ابا کو اس بات کی بھنک تک نہ لگی۔ ابا تو کام پر چلے جاتے اور شام کو آتے، مگر ان کے چلے جانے کے بعد سارا دن سوتیلی ماں مجھ پر ظلم و ستم کرتی رہتی اور رات کو اس کے بیٹے کی ہوس کا شکار بنتی میں۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ابا کسی کام کے سلسلے میں دوپہر کو گھر آئے، جبکہ وہ روزانہ شام کو ہی آیا کرتے تھے، تو انہیں اس کا علم ہوا جو میری ماں میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ وہ اور میری سوتیلی ماں آپس میں بہت جھگڑے، جس پر ابا نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، جس پر میری سوتیلی ماں بولی کہ میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دوں گی، یہ سب میرے گھر والوں نے مجھے جہیز میں دیا اور میں اس بن ماں کی بچی پر لگا دوں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ جس پر ابا بولے، دیکھو آسیہ، یہ صرف میری ہی بیٹی نہیں، تمہاری بھی بیٹی ہے، جیسے احسن تمہارا بیٹا ہے اسی طرح یہ بھی میری بیٹی ہے۔ آخرکار کافی بحث کے بعد اماں راضی ہو گئیں اور رشتے کی تلاش میں نکل پڑیں۔ دن گزرتے گئے اور میری بے چینی اور بھی بڑھتی گئی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں یہ سوچ کر تو مطمئن تھی کہ مجھے اس گھٹیا ماحول سے آزادی ملے گی اور میرے پاس میرا اپنا گھر اور میرا خاوند ہوگا جو صرف میری سنیں گے، مگر پھر یہ سوچ کر ڈر جاتی کہ اگر خدا نخواستہ اگلے گھر جا کر بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوا تو میں کہاں جاؤں گی۔ چند دن بعد ایک عورت اور اس کے ساتھ 45 سالہ ایک بوڑھا آدمی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ لڑکے کا باپ ہوگا۔ مجھ سے صرف اتنا ہی پوچھا گیا کہ تمہیں یہ رشتہ قبول ہے، جس پر میں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی کہ میرے ابا جو کہیں گے میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ چند روز بعد میری شادی کر دی گئی اور مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں یہ سوچ کر بہت خوش تھی کہ اب میری تمام مشکلات سے جان چھوٹ گئی ہے، اب میرا اپنا گھر ہوگا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا شوہر اس کی والدہ اکیلے ایک بڑے سے گھر میں رہتے ہیں۔ میں وہاں پہنچی اور میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے کی ساری عورتیں نئی دلہن دیکھنے جوک در جوک آ رہی تھیں۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں ایک پھولوں سے سجے ہوئے بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہی بوڑھا آدمی کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ جس پر میں بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ باہر جائیں، میرا شوہر آنے والا ہے۔ جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسا کہ تمہارا شوہر اب صرف میں ہی ہوں۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ خیر میں نے اسے اپنی قسمت سمجھا اور چپ کر گئی۔ وہ میرے پاس آیا، اس کے کپڑوں سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ یہ میرے پاس آئے، پہلے پیار بھری باتیں کرے، پھر ہم رات آپس میں پیار کریں، لیکن اس نے میری خواہش کو چکنا چور کر دیا۔ یہ مجھے کہنے لگا کہ اب سے تم اس گھر کی ملازم ہو، ہر کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا، میں اپنی والدہ کے خلاف ایک لفظ تک نہیں سنوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے مجھے اٹھایا اور بولی، اٹھ جا کمبخت، گھر کا سارا کام پڑا ہے، تیرا باپ تو نہیں آ کے کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھاڑو میرے ہاتھ میں تھمایا اور مجھے کام پر لگا دیا۔ میں دن رات ظلم و ستم میں پس رہی تھی، مگر میں یہاں اپنی عزت کو محفوظ سمجھتی تھی، مگر یہ دکھاوا بھی اور وہم صرف چند دنوں کا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور یہ اس سب سے بدترین تھا۔ میرے بدن کی نیلامی ہونے لگی، ہر روز مجھے کسی نہ کسی کے گھر بھیج دیا جاتا، یہاں تک کہ میں ماں بننے والی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ بھی ہو مجھے اس جہنم سے آزادی چاہیے۔ یہ سب ایسے ممکن نہ تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اپنی ساس اور اپنے لالچی شوہر کو ختم کر کے یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، یا تو خود کو ختم کر لوں گی۔ مگر پھر میرے اندر موجود بچے کا خیال آتا تو کچھ بھی کرنے سے رک جاتی۔ میرا شوہر مجھ پر خوب تشدد کرتا اور خود نشے کے پیسے پورے کرنے کے لیے میری نیلامی کیا کرتا۔ جب یہ بات میرے ابا کو پتہ لگی کہ وہ نشہ کرتا ہے اور مجھ پر ظلم ستم کرتا ہے اور مجھے اس طرح سے بیچا کرتا ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً میری سوتیلی ماں کو طلاق دے دی، کیونکہ یہ شخص میری سوتیلی ماں کا بھانجا تھا۔ میرے والد کو یہ سب پتہ لگا تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ وہ فوراً مجھے لینے کے لیے میرے گھر آن پہنچے، تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کی جان لے گیا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک ساتھ 4 آدمی میرے ساتھ سب غلط کر رہے تھے۔
یہ سب دیکھ کر وہ وہیں چکرا کے گر گئے اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں تنہا چھوڑ گئے۔ میں آج بھی اسی قید میں ہوں اور اسی عذاب سے گزر رہی ہوں۔ خدا کسی کی قسمت ایسی نہ کرے اور کسی کو بھی ایسا بد نصیب شوہر نہ دے۔